بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق يقول إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا حين يطلع قرن الشيطان۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام اعظم فقیہ اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، جد الحسن والحسین، امام کائنات، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزت احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اور آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، مظلوم کربلا، شہزادہ جنت، مسلمانوں کے دل کی بہار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمند سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
اور ایک دکھ بری داستان ہے۔ اور بعض لوگ اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو منوانے کے لیے سالانہ ان کے بارے میں دکھ و غم کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بے شک اللہ ارادہ رکھتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ گناہ غلطیاں خطائیں ساری کی ساری اہل بیت سے دور چلی جائیں، یعنی کائنات کے ہر شخص کو، ہر فرد و بشر کو یہ حکم ہے کہ آپ نے گناہ سے، غلطی سے دور رہنا ہے۔ اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے گناہوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے میرے پیغمبر کے اہل بیت کے قریب بھی نہیں جانا۔ مسند احمد کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے عراق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بے شک فتنے یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے۔ حین یتلو کرد شیطان، فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ اگر آپ تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اسلام کے خلاف بڑے بڑے فتنے وہ اس سرزمین جہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ وقوع پذیر ہوئے، اور وہ سارے کے سارے فتنے وہاں سے نکلے۔ اگر آپ حدیث کے انکار کا فتنہ دیکھیں تو وہاں سے نکلا، تقلید کا فتنہ دیکھیں تو وہاں سے نکلا، حدیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کو ترجیح دینے کا فتنہ دیکھیں تو وہاں سے نکلا، سیدنا علی کو شہید کرنے والے وہاں سے آئے، سیدنا عمر پہ حملہ کرنے والے اس علاقے سے آئے، سیدنا حسن کو زہر دینے والے اس علاقے سے آئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے میں شہید کیا گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ فتنے یہاں سے ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کے مرتبے کو بیان ایک خطبہ نہیں 20 خطبے بھی دیے جائیں تو سیدنا حسین کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ حسین جن کے بارے میں کائنات کے امام نے اعلان کیا، ترمذی مسند احمد میں حدیث ہے، فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کائنات کے لوگوں میرا نواسہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ سیدنا حسین کہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے اعلان کیا ہماری حانت آیا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ وہ سیدنا حسین کہ جن کے بارے میں بخاری و مسلم ابن ماجہ میں حدیث ہے، کائنات کے امام نے اعلان کیا
فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ کائنات کے لوگوں، جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، جو سیدنا حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور کون سیدنا حسین، جن کے بارے میں کائنات کے امام نے اعلان کیا حسین منی وانا من حسین اللہم احب من احب حسینا، فرمایا حسین میری جان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی جان ہوں، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں محمد حسین کے جسم کا ٹکڑا ہوں، حسین میرا خون ہے، میں حسین کا خون ہوں۔ گویا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، حسین کا پیار مصطفیٰ کا پیار ہے، حسین کی الفت مصطفیٰ کی الفت ہے، حسین کا احترام مصطفیٰ کا احترام ہے۔ اور فرمایا اے اللہ میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، او اے اللہ کائنات میں جو حسین سے پیار کرے تو اس کے ساتھ ہمیشہ پیار کرتے رہنا۔ کون سیدنا حسین کہ جن کے بارے میں ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد ابن ماجہ نسائی میں اور مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، کان رسول اللہ یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعۃ المبارک پڑھا رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین آئے اور انہوں نے لمبے لمبے قمیض سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، یمشیانی وہ چل رہے تھے، ویاسرانی اور یہ اپنے ان قمیضوں کے ساتھ اٹک اٹک کے گر رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ من المنبری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسن و حسین کا یہ جوڑے پہن کے زمین پہ گرنا پیغمبر کو گھرا گزرا تو آقا نے حسن و حسین کے احترام میں خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا اور آقا نیچے اترے، جا کے حسن و حسین کو تھاما، ان کو پکڑا، اٹھا کے ان کو بٹھایا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آیا۔ کون سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ امام احمد کی فضائل صحابہ اٹھائیں، مسند احمد دیکھیں، مستدرک حاکم کا مطالعہ کریں، بہقی کو کھولیں، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کو پڑھیں، طبرانی کبیر کا مطالعہ کریں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ اور ان کی خواب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، بڑا گندا حال تھا، آپ کے جسم کو مٹی لگی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑی ہوئی تھی جس میں خون تھا، تو میں نے سوال کیا کہ آقا یہ حالت اور آپ کے ہاتھ میں یہ بوتل اور خون، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں ابن عباس کو بیان کیا کہ اے ابن عباس یہ میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ میرے نواز حسین اور اس کے خاندان کے شہادت کی وجہ سے ان کا بہنے والا خون ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر اسی تاریخ اور اسی دن کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین میں شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتلایا تھا کہ آقا سیدنا حسین کو کوفہ کی سرزمین میں آپ کی امت شہید کرے گی، تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
غم کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑی، آپ کے آنکھوں سے پانی نکل پڑا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ ہاں یہ وہ امت جس کے لیے پوری رات میں رب سے دعائیں کرتا ہوں، یہ وہ امت جس کے لیے سجدے میں پڑھ کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، یہ وہ امت کہ جس کے لیے میں نے اپنی وہ مقبول شدہ دعا جو ہر پیغمبر نے دنیا میں کی تھی، میں نے قیامت کے لیے مؤخر کی کہ میں اپنی اس امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ یہ میری امت میرے نواسے حسین کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دے گا۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑے بڑے گدیوں والے، بڑے بڑے اماموں والے، بڑے بڑے لمبے چوڑے اشتہاروں پہ نام لکھوانے والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام کے بیٹوں کے نام کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں من احیا فقط دلہ ومن مات علی بینہ، دنیا میں جو جیے دلیل کے ساتھ جیے، جو مرے دلیل کے ساتھ مرے۔ میں کسی کے خلاف گالیاں دینے کا قائل نہیں، کسی پہ تبرہ کرنے کا قائل نہیں، کسی کا نام لے کے ہٹ کرنے کا قائل نہیں، لیکن دلائل کو بیان کرنا، حقائق کو بیان کرنا، حقیقت کو امت کے سامنے آشنا کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ سنیے، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بیٹوں پہ الزام لگانے والے، ان کے گھر کی کتابوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ باریک بینی سے مطالعہ کریں، منتہی الاعمال قمی رافضی کی اٹھائیں، الاحتجاج اٹھائیں، اور الارشاد علامہ مفید رافضی کی اٹھائیں، مسیر الاحزان ابن حلیمی کی اٹھائیں، ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، الملحمۃ الحسینیہ موجودہ دور کے عالم مرتضی مطہری رافضی ایرانی کی اٹھائیں، تو یہ ساری کی ساری کتابیں آپ کو یہ گواہی دیں گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر الاحتجاج کے اندر زین العابدین رحمہ اللہ کا واقعہ، اور ان کا یہ قول آپ کو ملے گا کہ جب سیدنا حسین کو شہید کیا گیا اور سال بعد لوگوں نے ان کے بارے میں پیٹنا اور ماتم کرنا شروع کیا، تو زین العابدین رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا اور پکارا اور آواز لگائی اور کہا کہ کس کے بارے میں تم آج رو رہے ہو، کس کو پیٹ رہے ہو، کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ظلم کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ؟ تو زین العابدین رحمہ اللہ نے فرمایا تم وہ ظالم ہو جنہوں نے میرے بابا کو شہید کیا ہے۔ اہل السنہ کے قرآن سے حدیث سے میں دلائل نہیں دے رہا، اہل التشیع کی کتابیں اس بات پہ دلائل پیش کرتی ہیں سیدنا حسین کے قاتلین کون ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، کہتا کائنات کے لوگوں سنو، ہم نے سیدنا حسین کو شہید نہیں کیا، اللہ کی قسم جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا وہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم تو ماتم کر کے ان کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بس نہیں، اگر آپ مسیر الاذہان اٹھائیں ابن حلیمی رافضی ایرانی کی،
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی لخت جگر، سیدنا حسن و حسین کی بہن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بابا کو کوفیوں نے بلایا اور پھر دغا کر کے شہید کیا۔ حوالہ تمہاری کتاب کا، اور سنیے اگر آپ اہل سنہ کی کتب کو اٹھائیں تو آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دلائل مل جائیں گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے۔ یہ کوفی پرانے بدماش ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراض کرنے والے اور صحابہ کرام کو شہید کرنے والے۔ وہ کون تھا ظالم جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص پہ اعتراض کیا تھا کہ سعد ہمیں نماز صحیح نہیں پڑھاتا، پیغمبر کا صحابی۔ یہ کوفی بدماش تھا۔ اور کون تھے سیدنا حسین کو شہید کرنے والے؟ میں آپ کو کوئی اخبار پڑھ کے نہیں سنانے لگا، کوئی ڈائجسٹ میں نے اپنے سامنے نہیں کھولی، کوئی رسالہ میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو صحیح البخاری، مسند احمد کی روایت سنانے لگا ہوں جو کہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ ایک کوفی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے لیے ایک مفتی کی حیثیت رکھتے تھے، جو فقیہ امت تھے، جو معاملات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ایک کوفی بیت اللہ میں حج کرنے آیا تو کہنے لگا یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، عن دم البعوض وعن الذباب، مجھے بتلائیے اگر کوئی شخص بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے حج کے درمیان اس سے مکھی یا مچھر مر جائے تو بتلاؤ اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ بازیرک انسان تھے۔ فقال ممن انت، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بتلا تو کس علاقے کا، کس شہر کا، کس ملک کا، کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا من العراق، میں عراق سے آیا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انظروا الی ھذا سیسألونی عن دم البعوض، کائنات کے لوگوں دیکھو اس کوفی کی طرف میرے سے سوال کرتا ہے کہ اگر انسان کے احرام سے لگ کے یا احرام کی حالت میں اس سے مکھی یا مچھر مر جائے تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ وَقَدْ قَتَلُوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ مکھی اور مچھر کے مر جانے کا مجھ سے کفارہ پوچھتا ہے، کل ان کوفیوں نے پیغمبر کے نواسے حسین کو شہید کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو یہ شخص فوراً خاموش ہو گیا۔ اگر کوفیوں نے سیدنا حسین کو شہید نہیں کیا تھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ان الفاظ پہ یہ شخص خاموش کیوں ہوا؟ اس نے آگے سے انکار کیوں نہ کیا؟ اس نے آگے سے جواب کیوں نہ دیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے اگر شیعہ کی کتابیں اٹھائیں، اہل سنہ کی کتابیں کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے سیدنا حسین کو شہید کرنے والے کوفہ کے لوگ تھے۔ اور یہاں پہ بس نہیں،
اگر آپ مسند احمد کا مطالعہ کریں، امام احمد اپنی مسند احمد کے اندر یہ روایت حسن درجے کی اپنے استاد ابو النضر سے بیان کرتے ہیں۔ ابو النضر اپنے استاد عبد الحمید بہرام سے بیان کرتے ہیں۔ عبد الحمید بن بہرام اپنے استاد شہر بن حوشب ثقہ تابعی سے بیان کرتے ہیں، اور یہ شہر بن حوشب اپنی استاذہ ام المومنین مومنوں کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، جس کو امام احمد اپنی مسند احمد کے اندر لے کے آئے۔ حین جاء نای الحسین بن علی لعن اہل العراق لعنہم اللہ غروہ وضلوہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر ملی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، عراقیوں پہ کوفیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے، انہوں نے سیدنا حسین سے غدر کیا ہے، انہوں نے سیدنا حسین سے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے سیدنا حسین کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سیدنا حسین کو اپنے پاس بلا کے، اور اگر آپ روافض کی کتابوں الارشاد کو اٹھائیں تو اس میں یہ لکھا ہے 18,000 خط انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے اور کوفہ میں بلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ پھر انہوں نے مسلم ابن عقیل رحمہ اللہ کو شہید کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ وہ ظالم ہیں کہ میں خطبہ کے شروع میں حدیث بیان کر چکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں پہ زلزلے ہوں گے اور یہاں پہ فتنے ہوں گے۔ ہم لعنت کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پہ، اور سنیے، میں اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا ادنا سا طالب علم، ادنا سا فرزند ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث کا موقف امت کے سامنے بیان کیجئے، پیش کیجئے۔ مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، ہم کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے، لعنت ہو رب کی، فرشتوں کی، انبیاء کی، ساری کائنات کے لوگوں کی، جن لوگوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں انہوں نے کسی قسم کی مدد کی، یا انہوں نے خبر گیری کی، یا انہوں نے جاسوسی کی، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اور ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کے اللہ آگ سے بھر دے۔ ہماری وفائیں، ہماری محبت، ہماری الفت پیغمبر کے اہل بیت سے ہے، سیدنا حسین سے ہے، ان مطہر ہستیوں سے ہے، ان پاک باز ہستیوں سے ہے۔ ہم نہیں مانتے ان لوگوں کو، ہماری محبت اور وفائیں اہل بیت اطہار کے خاندان کے ساتھ ہے، اور جو ناسبی اہل بیت کے خاندان سے بغض رکھتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی بغض ہے۔ اور جو شخص اہل بیت کے خاندان کی توہین کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں روایت لائے، امام ابو رجا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک کوفی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کیا کرتا تھا، لوگوں نے اس شخص کو روکا لیکن یہ باز نہ آیا۔ اللہ نے آسمان کے 2 ستارے اس انسان کی آنکھوں پہ مار کے اس انسان کو آنکھوں سے نبینا کر دیا۔ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے، اللہ دنیا میں اس انسان کو یہ جرم دکھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم و ابن حبان میں ہے، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من
اہل الجنہ فلینظر الی حسین ابن علی، فرمایا جو چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اور سیدنا جابر اسی وجہ سے یہ بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کائنات کے لوگوں، اگر آپ نے جنتی شخص، جنت میں چلتا پھر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھ لیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نلین پاک اور ان کے جوتوں کے ارد گرد سے مٹی اور گرد کو صاف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں حسین سے محبت کیوں نہ کروں، کائنات کے امام ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ کائنات کے لوگوں، اگر آپ تاریخ دمشق کا مطالعہ کریں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فتح کے موقع پہ سارے لوگوں کو اعلیٰ قسم کے، نایاب قسم کے لباس پہنا دیے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس نہ پہنایا گیا۔ تو سیدنا عمر نے تیز ترین سواروں کو بلایا اور ان گھوڑ سواروں کو یمن کی طرف روانہ کیا اور کہا وہاں سے اعلیٰ قسم کے پوشاک لے کے آؤ، جوڑے لے کے آؤ۔ جب تک عمر ابن الخطاب سیدنا حسین کو یہ جوڑا نہیں پہنائے گا، عمر کا دل آرام اور راحت میں نہیں آئے گا۔ یہ جوڑے لے کے آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سیدنا حسین کو یہ جوڑا پہنایا اور فرمایا الآن تابت نفسی، اب عمر کے دل کو چین اور سکون ملا ہے جب جنتی شہزادے نے جوڑا پہن لیا ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو جب فتح کیا تو یہ ساسانی لوگ تھے، یزگر اس قبیلے کے بادشاہ کا نام تھا، یہ سارے قتل کر دیے گئے، لیکن اس یزگر بادشاہ کی بیٹی یہ لونڈی بن کے آئی تو کہا گیا کہ یہ لونڈی اعلیٰ خاندان کی بادشاہ کی بیٹی ہے، کسی شہزادے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، جو صحابہ میں بہت بڑے عالم تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص بھی موجود تھے، جو صحابہ میں بہت بڑی جرت والے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، جو بہت بڑی شان و شوکت والے اور پیغمبر کی دعا لینے والے تھے۔ لیکن سیدنا عمر نے سیدنا علی کو بلایا اور کہا اے علی، یزگر کی بیٹی شہر بانو، میرا دل کرتا ہے اس کو آزاد کر کے شہزادہ جنت سیدنا حسین سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اس کا نکاح سیدنا حسین سے سیدنا عمر ابن الخطاب نے پڑھایا۔ یہ وفائیں تھی اہل بیت سیدنا حسین کے ساتھ صحابہ کرام کی اور امت کی۔ لوگوں، ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن امت کے اندر اٹھیے، مطالعہ کیجئے، اپنے علم کو مضبوط کیجئے، علماء کے پاس جائیے، کتب کو خریدیے، لائبریری کی طرف بڑھیے، اپنی لائبریری کو بنائیے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، یا علماء کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور علماء کو یہ مواقع فراہم کیجئے کہ وہ حق بات کو آپ تک واضح کریں، مطالعہ کریں، دلائل کے انبار آپ کے سامنے پیش کریں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے اس امت میں کون تھے۔ اور میں بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کہاں یاد آئے شیخ القرآن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ، جن کا پیارا سا نام
شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ چور وہ ہوتا ہے جس سے سارے کا سارا سامان مل جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے سیدنا حسین کا نام لے اور روئے، سیدنا حسین کا نام لے اور ماتم کرے، سیدنا حسین کا نام لے اور کپڑے پھاڑے، سیدنا حسین کا نام لے اور اپنا گریبان چاک کرے، تو یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ سیدنا حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کی آیات میں یہ بات کو واضح فرما دیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، فرمایا شام کے وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے اور سیدنا یعقوب سے کہنے لگے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جھوٹا موٹا خون لگا کے لائے اور کہا کہ سیدنا یوسف کو بڑے بگھیاڑوں نے کھا لیا، بیڑیوں نے کھا لیا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے، میں صبر جمیل کو تھاموں گا اور اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کسی اور پہ لگاتے ہو، گھوڑا تمہارے پاس، حسین کی تلوار تمہارے پاس، حسین کا پنجہ تمہارے پاس، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری چیزیں جو کربلا میں لٹ گئیں وہ 10 محرم کے دن تمہارے پاس، پھر بھی سیدنا حسین کی شہادت کا خون کسی اور پہ لگاتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، دلائل سنیے، دلائل پہ کان دھریے، حق کو سنیے اور حق پہ زندگی بسر کیجئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔